اللہ کی محبت میں ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور دوستوں، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں نے، تقریباً 12-13 لوگ ہیں جو میری ویڈیو پہ اپنے نمبر لگا کے، اور جس ویڈیو میں کہتا ہوں نا میں حافظ حکیم عمر فاروق ساہیوال سے، اتنا حصہ کاٹ کے اور اپنا نمبر لگا کے کوئی اپنی دوائیاں بیچی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بیچ رہے ہیں۔ میں نے یہ بتانا تھا کہ وہ میری ویڈیو نہیں ہے، یعنی کہ نظر میں آتا ہوں، بولتا میں ہوں، ویڈیو ساری میری ہے، لیکن نمبر اپنا، اور نیچے جو میرے نمبر لکھی وہ کاٹ کے اپنا لکھ دیا انہوں نے۔ تو وہ کوئی دوائی منگائے گا تو وہ اپنی ذمہ داری پہ منگوائے گا۔ میرے جو 4 نمبر اوپر آتے ہیں، ان نمبروں کے علاوہ کوئی بندہ بھی کوئی نمبر اپنا شیئر کرتا ہے، لکھتا ہے، وہ میرا نمبر نہیں ہوئے گا۔ نمبر 1 پہ میرا نمبر ہے 0300 78 37 740 0300 783 7740، یہ میرا پہلا نمبر ہے۔ اور دوسرا نمبر میرا جو ہے وہ ہے 0312، آگے یہی نمبر ہے 78 37 740، یعنی 0312 783 7740، یہ میرا دوسرا نمبر ہے۔ اور تیسرا جو نمبر ہے وہ ہمارا کمپلین نمبر ہے۔ کمپلین آ جاتی ہے جی، کسی کے پاس پارسل نہیں پہنچا یا کوئی لیٹ ہو گیا، وہ ہمارا کمپلین نمبر ہے، اور وہ یہ ہے 0300 017 78 37 0300 017 اور 7837، یہ ہے ہمارا اور چوتھا جو نمبر ہے نا جی، وہ ہمارا انگلینڈ کا نمبر ہے، عبد الرحمن بھائی کا وہ نمبر ہے، انگلینڈ کا۔ اور وہ نمبر جو دوسرے مالک میں دوائیاں ہم بھیجتے ہیں، اور اس کا وہ نمبر ہے، یعنی کہ ہم پاکستان سے دوائی UK میں بھیج دیتے ہیں، اور وہاں سے پوری دنیا میں دوائی کی رسائی ذرا آسانی سے ہو جاتی ہے، جلدی پہنچ جاتی ہے، اس لیے ہم وہاں اکٹھی دوائی آرڈر ہم ہی وصول کرتے ہیں۔ آرڈر ہم ہی وصول کرتے ہیں، یا رحمان بھائی سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو اس سے بھی کر سکتا ہے، وہ اس کو بھی آرڈر لکھوا سکتا ہے۔ یہ ہمارے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے 4 نمبر ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے۔ یہ میں نے بول کے بھی بتا دیے، اردو میں بتا دیا میں نے آپ کو، اور انگلش میں بتا دیا۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ اپنی دوائی ان نمبروں پہ علاوہ کوئی آرڈر کوئی دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری اپنی ہے۔ اور کل میں نے ایک بندے کو فون کیا جو میری ویڈیو پر جس نے نمبر لگایا ہوا تھا، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا السلام علیکم، وہ کہتے وعلیکم السلام۔ میں نے کہا میں نے حکیم عمر فاروق سے بات کرنی ہے۔ وہ کہتے سر میں ہی بول رہا ہوں۔ میں نے کہا کیسے ہیں؟ کہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ مزاج کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، اللہ کا بڑا شکر ہے جی، بس اللہ نے تھوڑی زندگی دی۔ وہ مجھے آگے سے کہہ رہا ہے، میری ویڈیو پہ جو نمبر لگایا نا، مجھے آگے سے وہ کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ جو ویڈیو آپ نے لگائی ہے نا، یہ تو میری ویڈیو ہے، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے بول رہا ہوں، یہ تو آپ نے میری ویڈیو پہ آپ نے نا چیٹنگ کی ہے، آپ نے اپنا نمبر لگایا ہے، تو ایسے تو یہ حرام کمائی آپ کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا لوگوں کو بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں آپ حکیم ہے بھی کہ نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو دوائی بھیج رہے ہیں، یہ تو حرام کام کر رہے ہیں آپ۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ میں نہیں تھا، یہ میرا بھائی تھا۔ میں نے کہا ابھی تو مجھے کہا تو میں ہوں، نہیں وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے کہا یار تمہارا بھائی بھی ہے، میں خود بول رہا ہوں جو ویڈیو میں، کہتا ثبوت دو مجھے۔ میں نے کہا یہ جو میں نمبر آپ سے بات کر رہا ہوں نا، یہ جو نمبر میں نے آپ کو بتایا نا 300 والا 0300 78 37، میں اس سے کال کی اس کو، میں نے کہا یہ میری ویڈیو پہ نمبر لگا ہوا۔ پھر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا مجھے ویڈیو کال پہ آ، دیکھے کون، پھر اس نے بند کر دیا۔ اسی طرح میں نے دوسرے بندے کو فون کیا، 30 جس نے میری ویڈیو پر لگائی ہوئی ہیں۔ میں اس لیے بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ لٹیرے لوگ جو ہیں اور یہ حرام کی کمائی کرنے والے لوگ ایسے میری ویڈیو لگا کر، مجھے دکھا کر اور میری باتوں کو سنوا کر ایسے کسی کو دوائی منگوا لیں، اور کسی کا کوئی نقصان ہو جائے، کسی کو کوئی مسئلہ بن جائے،
تو میری ذمہ داری نہیں ہے. الحمدللہ مجھے 22 سال ہو گئے حکمت کا کام کرتے ہوئے تقریباً. ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس کو ہماری دوائی نے اللہ کے کوئی نقصان دیا ہو یا کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ. کیونکہ میں نے آپ کو میری ہر ویڈیو میں یہ بات ہوتی ہے، ہماری کوئی بھی پروڈکٹ ہے، ہم کسی دوائی میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالتے، کوئی نشہ، کوئی اسٹیرائڈز اور کسی قسم کا ہم کشتہ استعمال نہیں کرتے. ہم جڑی بوٹیوں کا استعمال کرتے ہیں. پیور دیسی ہماری دوائی ہوتی ہے، پیور ہربل دوائی ہوتی ہے. جتنی اور حکمت کے اصولوں کے مطابق اور اللہ رسول کے اصولوں کے مطابق ہم دوائی تیار کی. جتنی جڑی بوٹی گرم اتنی ٹھنڈی، جتنی خشک اتنی تر. کوئی بھی نقصان ہو، اصول ہمارا یہی ہے، یہ دوائی نقصان نہیں دیتی. ہر عمر میں، ہر موسم میں، ہر مزاج میں آپ کھا سکتے ہیں. تو کوئی بندہ ان 4 نمبروں کے علاوہ، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ہمیں کمپلین نہیں آئی، کبھی کسی نے کہا نقصان ہوا. ہماری دوائی اندر سے، ہمیں جو بندہ جو مرضی کہہ دے کہ دوائی اتنی تیز کر دے، یوں کر دے، وہ کر دے، ہم اپنی ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. ہم اپنی ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. نہ دوائی کو زیادہ سٹرونگ کریں گے، نہ زیادہ اتنی لو کریں گے کہ فائدہ نہ دے. ہم ایک درمیانے والا راستہ لیتے ہیں. اللہ کہ میں ایسی جڑی بوٹیوں سے میں ایسی دوائی تیار کر سکتا ہوں کہ وہ انگلش دوائی سے بھی زیادہ کام کرے. الحمدللہ اللہ نے اتنا ہنر دیا ہوا ہے، اتنا اللہ نے علم دیا ہوا. میں ایسی جڑی بوٹیوں کا ہیر پھیر کر سکتا ہوں اور دوائی ایسے انگلش دوائی بھی اتنا کام نہ کرے جو وہ جڑی بوٹیاں. لیکن ہم کیوں نہیں وہ بناتے کہ وہ نقصان دیتی ہے دوائی، وہ سائیڈ ایفیکٹ دیتی ہے. ہم اتنا تیز دوائی کو نہیں کرتے اور ہم ایک لیول پہ رکھتے ہیں، دوائی کو ایک لیول پر لے کے جاتے ہیں تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو. کسی کے گردے کو نقصان نہ ہو، کسی کے دل کو نقصان نہ ہو، کسی کے جگر کو نقصان نہ ہو اور جسم کے باقی پارٹس کو کسی کو نقصان نہ ہو. اور حکمت کی واحد دوائی ہے جو ماں کے دودھ کے بعد بندے کی دوبارہ گروتھ کر دیتی ہے. لیکن دوائی بنانے والا ہو جو ایمانداری سے دوائی بنائے. اور بندے، کوئی دوائی ایسی نہیں، انگلش کی دوائی، ہومیو، کسی کی دوائی ایسی نہیں ہے جو بندے کی دوبارہ گروتھ کر دے. جتنی باقی دوائیاں ہیں میڈیکل کی، یہ اندر سے نکالنے والی دوائیاں ہیں. اور حکمت کی دیسی ہربل جڑی بوٹی کی واحد دوائی ہے جو بندے کی دوبارہ گروتھ کر دیتی ہے، جو بندے کو دوبارہ اس لیول پہ جا رہی. کسی نے اپنے آپ کو نقصان کر بیٹھا، اپنے آپ سے زیادتی کر بیٹھا، واحد حکمت کی دوائی جو ہم دے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوائی اس لیول پر نہیں لے کے جاتے کہ کسی کو کوئی نقصان. اس لیے ہمیں کبھی کوئی کلیم نہیں آیا، کبھی کوئی لامہ نہیں آیا. الحمدللہ ہم اللہ کا شکر. اور دل میں ہمارے یہ جذبہ ہوتا ہے کہ مخلص ہو، مخلص خدمت کریں ہم. اور اگر ایمانداری سے آپ مسیحا بنے ہیں، ایمانداری سے آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا جذبہ یہ ہے کہ لوگوں کے چہروں پر خوشیاں آ جائیں، لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں اور لوگوں کی بیماریاں، دکھ درد دور ہو جائیں، تو مسیحا بننا، کسی کے چہرے پہ رونق لانا، یہ حکمت کا کام ولیوں والا کام ہے. یہ ولیوں والا کام اگر ایمانداری سے کرتے ہیں. اور یہ ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہم ایمانداری سے کر رہے ہیں یا کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اللہ مجھے توفیق دے. ہماری دوائی میں کوئی کسی قسم کا کیمیکل نہیں، کوئی کسی قسم کا ہم کشتہ وغیرہ نہیں ڈالتے، تو ایسی دوائیاں پھر نقصان نہیں دیتی. اور ایک بات میں نے اور بتانی تھی کہ میری دوائی تو پورے پاکستان میں جاتی ہے، حکیم حضرات لے کے مجھ سے سیل کرتے ہیں دوائی. لیکن میری شاخ جو ہے، یعنی کہ جس پر میں جا کے بیٹھوں، یا میرا QH نمبر، میری سنتوں کا نمبر، میں نے کسی بندے کو نہیں دیا. مجھے یہ بھی اطلاع ہے کہ کئی بندے میرا QH نمبر نوٹ کر کے انہوں نے دکان بنا کے اوپر لگایا ہوا اور میری تصویر لگائی ہوئی ہے. اور یہ میں آپ کو آگاہ کروں، میرا پاکستان میں کسی شہر میں کوئی شاخ نہیں ہے. اور حکمہ حضرات مجھ سے جو دوائی لیتے ہیں وہ اپنی دکان پہ رکھے سیل کرتے ہیں. وہ ان کے جو گاہک ہیں ان کو دیتے ہیں اور مجھ سے اکٹھی منگواتے ہیں، پورے پاکستان میں منگواتے ہیں. اور ایک شہر میں 2-2 3-3 بندے حکمت منگوا کے مجھ سے سیل کرتے ہیں. لیکن میرا QH نمبر کوئی لگا کر، میری تصویر لگا کر وہ دوائی بیچ رہا ہے، یا وہ اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا کسی کا کمی پیشی ہوتی ہے تو وہ خود بیچنے والا ذمہ دار ہوگا. میں اس کی تلقین کروں. میرا دواخانہ ساہیوال پنجاب، اور پنجاب کا بڑا شہر ساہیوال ہے، اور یہ لاہور سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، فیصل آباد سے 1-1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، ملتان سے 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے،
اور بہاولپور سے بھی 3-4 گھنٹے کا راستہ ہے، اور درمیان میں یہ ساہیوال پڑتا ہے، وسطی ساہیوال، اور پنجاب کے بڑے شہروں میں آتا ہے۔ اور میرا جو مین دواخانہ ہے، ہیڈ آفس جو ہے، یہ میرا ساہیوال میں ہے۔ اور مریض حضرات ماشاءاللہ دور دراز سے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، محبت سے، پیار سے۔ جب آپ کسی کا مسیحا بنتے ہیں، کسی کے لیے فائدہ سوچتے ہیں، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ ملنے آتے ہیں، اور میرا یہاں ملنے کا جو ٹائم ہے وہ 2 بجے سے لے کر رات 9 بجے تک میں اپنے دواخانے میں بیٹھتا ہوں۔ یہ بھی میں نے ایک بات بتانی تھی، جو بھائی ملنے کے لیے آ جائے، پھر صبح آ جاتا ہے، کوئی 8 بجے آ جاتا ہے، کوئی 9 بجے آ جاتا ہے، میری بھی کوئی مصروفیت ہوتی ہے، تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرا عملہ، میرے گارڈز اور میرے ملازمین جہاں ان کی خدمت کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے ایسی تربیت نہیں کی کہ کوئی کسی کی بدتمیزی کرے، اور الحمدللہ ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو کھانا ہر چیز کھلاتے ہیں۔ اور لیکن پھر وہ پریشانی کے بچنے کے لیے اگر آئیں 100 بسم اللہ، آپ صبح 7 بجے آ جائیں، گارڈز وغیرہ آ جاتے ہیں، عملہ سارا آ جاتا ہے، آ کے دواخانہ ہمارا کھل جاتا ہے 7 بجے، لیکن میں 2 بجے سے شام 9 بجے تک بیٹھتا ہوں۔ ویسے کوئی آنا چاہے پہلے بھی تو آ کے بیٹھے، آرام کرے، ہر چیز ہمارے پاس سہولت ہے، کمرہ ملے گا اس کو، ہر چیز ملے گی، اور وہ آرام کرے، اور 2 بجے پھر مجھ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ساری باتیں میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میری ویڈیو پر یہ 4 نمبر جو میں نے آپ کو بتا دیے، ان نمبروں کے علاوہ کوئی نمبر لگا کے اور وہ میری دوائی سیل کر رہا ہے، تو وہ خود ذمہ دار ہے، لینے والا بھی خود ذمہ دار ہے، اور دینے، اور ہم نے ان کے خلاف رٹ دائر کر دی ہے، سائبر کرائم کو ہم نے کر دی ہے انشاءاللہ۔ یہ جتنے بندے ہیں یہ پکڑے جائیں گے، اور انشاءاللہ بھاری جرمانہ وصول کیا جائے گا، ان سے بھاری جرمانہ وصول کریں گے، اور ان کو ان کی سزا ملے گی، بہت باری سزا ہے۔ ہم نے وارننگ دی ہے ان کو تقریباً 15 دن کی، ہم نے ان کو وارننگ دے دی ہے، ان کو نوٹس بھی پہنچ جائیں گے، کیونکہ نمبر جو لگاتے ہیں نا اوپر، اس سے سارا ڈیٹا ان کا باہر نکل آتا ہے۔ تو 15 دن کا ان کے پاس ٹائم ہے، خود ہی یہ میری ویڈیو ریموو کر دیں، خود بنائیں، خود کیوں نہیں اتنے جوگے۔ میرے ایک نمائندے نے ایک بندے کو فون کیا، یار تو حکیم عمر نہیں ہے، تو حکیم عمر بن کے دوائی بھیجا، کہتا میرے پاس بھی سنت ہے، میرے پاس، اور یار تیرے پاس سنت ہے تو ہم کیا کریں اس کو؟ تیرے پاس اتنا ہنر ہے تو بول، خود بول، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات کر، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے جواب دے بات کا۔ تو اپنے علم میں اتنا پختہ ہی نہیں ہے کہ تو میری ویڈیو لگا رہا ہے، تو میری ویڈیو لگا رہا ہے۔ تو میرے بھائی پہلے خود پختہ ہو، آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے، آپ خود اس میں پختہ ہو۔ مجھے چوٹ لگ گئی، چوٹ لگ گئی، ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، وہ میرے 2 صحباب سیکورٹی میرے ساتھ تھی، 2 صحباب بھی اکٹھے کافی ہو گئے، اور ڈاکٹر نے میرا آپریٹ نہیں کیا۔ یہ پچھلے دنوں میں نا میرے تھوڑی سی ٹانگ پہ چوٹ لگی تھی، اس نے میرا چھوٹا سا آپریٹ تھا، اس نے میرا آپریٹ نہیں کیا۔ ہم نے پتا کروایا کیا وجہ، حالانکہ وہ ہمارے شہر کا بہت بڑا ڈاکٹر مانا جاتا ہے، بہت بڑا، اس نے میرا آپریٹ نہیں کیا۔ ہم نے پتہ لگایا یہ کیوں ایسے کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے ساتھ بندے ہی اتنے، عملہ ہی اتنا آیا، سیکورٹی اتنی آئی، وہ ڈر گیا ڈاکٹر میں، وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا پتہ نہیں کوئی غلط ملط ہو گیا تو بعد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اتنے لوگ اس کے ساتھ آ گئے ہیں تو کوئی مجھے نہ کوئی نقصان پہنچا دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ ڈاکٹر اپنے علم پہ پختہ نہیں تھا، اس کو اپنے علم پہ پوری مہارت نہیں تھی، تو وہ گھبرا گیا۔ اگر اس کو اپنے علم پہ مہارت ہوتی، اس کو اپنے علم پہ مان ہوتا، تو وہ کبھی مجھے دوسری طرف نہ بھیجتا، کبھی مجھے یہ نہ کہتا وہ آپ آگے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ادھر وزیر اعظم بھی آ جائے نا تو میں ایسے بات کرتا ہوں جیسے میں بول رہا ہوں، کیوں؟ الحمدللہ مجھے اپنے علم پہ مہارت ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور جو کام کرنا ہے ایمانداری سے کرنا ہے۔ میرے پاس وزیر اعظم آ جائے، کوئی آ جائے، میں ایسے بات کرتا ہوں جیسے آپ سے سامنے بول رہا ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر اپنے علم پہ پختہ نہیں تھا۔ اگر آپ اپنے علم پہ پختہ ہو تو اپنی ویڈیو کیوں نہیں بناتے بھائی؟ اپنی ویڈیو بنائیں، اپنا دواخانہ، لوگ، میرا دواخانہ میں نے دکھایا ادھر، یہ امین پلازا ہے الحمدللہ، اور میری مشینری لگی ہوئی ہے، میرا سارا نظام ہے ادھر، اور الحمدللہ 2-2.5 کروڑ روپے کی میرے اوپر جڑی بوٹی پڑی ہوئی ہے، اور ایک پراپرلی کام ہے، اور پوری دنیا میں میری دوائی جاتی ہے۔ آئے جو مرضی آئے، آ کے دیکھے دواخانہ، الحمدللہ میں بیٹھا ہوں ساہیوال میں، امین پلازا، عمر دواخانہ، ماڈل ٹاؤن، اولڈ ہڑپا روڈ پہ ہے جی، ساہیوال چھونی کے قریب۔ ہاں جی، ساہیوال ڈیفینس ایریا میں ہے یہ میرا، ساہیوال کا جو ڈیفینس ایریا ہے نا، ساہیوال چھونی کے قریب ہے یہ میرا دواخانہ، اور اس کے ساتھ جو پڑتی ہے الحرم سٹی پڑتی ہے، الرزاق سٹی پڑتی ہے،
और 94 शिक्षा टूल टैक्स अड्डा इसके पास पड़ता है। और मेरा जो टाउन है इसका नाम है मॉडल टाउन। और जब आप इंटर होंगे मॉडल टाउन का मेन गेट जब आएगा ना, उसकी इस नुक्कड़ पर जो प्लाजा बना हुआ है वो है अमीन प्लाजा। वो सारा ही मेरा दवाखाना है। और नीचे हम बैठते हैं, मुलाजमीन बैठते हैं, गार्ड्स वगैरह नीचे बैठते हैं। और हर मरीज़ को अलहदा मैं टाइम देता हूँ, एक एक करके मुझसे मिलते हैं। अक्सर भाई फ़ोन करते हैं, भाई कोई लोग सामने तो नहीं होंगे, हम आपसे पर्सनल मिलना चाहते हैं। मैं उनको बताना ये चाहता हूँ कि जो बंदा भी आता है मेरा रूम अलहदा है। और कई बंदे ये कहते हैं भाई हम 3-4 बंदे आए हैं तो मेरा राज रह जाए, मेरी बात उसको ना बताना। वो कहता मेरा भाई हम ऐसा नहीं करते, मुझसे एक बाप ने दवाई लेनी, एक बेटे ने दवाई लेनी और उसके घर के बाकी अरफार मैं एक दूसरे की ना टाइम ही होता है कि एक दूसरे का उसको बताने का। कोई बंदा हमसे पूछ भी नहीं ये कौन सी दवाई ली है इसने, तो हम उसको कभी नहीं बताएंगे। ये कह देते हैं पेट की दवाई ली है, मैदे की दवाई ली है। ज्यादा से ज्यादा कोई हमें ना बहुत ही इसरार करे कि भाई ये बंदा किस चीज की दवाई ले गया, तो हम ये कहते हैं कि मैदे की दवाई। हम किसी का राज फाश नहीं करते और ना किसी का राज फाश करने का हुक्म ही है। इंसानों से गलतियां होती हैं, इंसानों से कमी पेशी होती है। हम कोई फरिश्ते तो है नहीं, कोई कमी पेशी हो गई, कोई अपने आप से ज्यादती कर बैठा, शैतान के पीछे लग के अपने आप को बर्बाद कर बैठा, तो उसका इलाज है मेरे भाई, उसका इलाज है। और मैं लोगों को मना करता हूं मेरे भाई, ये अड्डों पे बैठने वाले, ये बसों पे बेचने वाले, ये अक्सर कुश्ता इजाज़त दे देते हैं बंदे को, और इनको कुश्ता बनाने का तरीका भी नहीं आता होता। और कुश्ता सही भी बन जाए ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह है, ये जिगर के लिए नुकसानदेह है, ये दिल के लिए नुकसानदेह है। कुश्ता जात वाली कोई दवाई इस्तेमाल ना करें मेरे भाई। किसी हकीम से आप दवाई लें, उससे कसम दिलवा के पूछें कि भाई इसमें कोई कुश्ता तो नहीं डाला। 95% जो हकीम है ये कुश्ते का सहारा लेते हैं। अब आप कहेंगे ये कुश्ते का सहारा क्यों लेते हैं ये लोग? कुश्ते का सहारा इसलिए लेते हैं कि बहुत मामूली पैसों में दवाई बनती है। जड़ी बूटी, जाफरान, सुच्चा मोती, बहुत महंगी दवाइयाँ ये। और जो कुश्ता जात है ये बहुत कम पैसों में बन जाता है, ठीक है। और कितने मरीजों को दवाइयाँ पैसे ज्यादा कमाए जाते हैं, इसलिए ये कुश्ता जात का इस्तेमाल करते हैं और ताकि पैसा ज्यादा कमाया जाए। तो मेरे भाई, और ये कुश्ते जो हजरात, कुश्ता शिंगरफ है, कुश्ता सिंबल फार जिसको कहते हैं, कुश्ता तांबा है, सैंकिया है और कुश्ता पारा है, ये मुज़र चीजें हैं। इनसे बनी हुई दवाई चाहे सही बनी है चाहे नहीं सही बनी, इनसे बनी हुई दवाई कभी ना खाएं। ये आपको नुकसान देगी, आपके जिस्म को बर्बाद कर देंगी। सेहत अल्लाह ने एक दफा दी है, बार बार अल्लाह सेहत नहीं, अपनी कदर करें। अगर आप तंदुरुस्त हैं, तवाना है, फिर ही आप इबादत कर सकेंगे, फिर ही आप दुनिया के सारे काम अच्छे तरीके से कर सकेंगे, सारा कुनबा पाल सकेंगे और अपने बलबूते पे जी सकेंगे। अगर आपकी सेहत नहीं ठीक, अगर आप सेहतमंद नहीं हैं, तो आपसे कोई काम ढंग से नहीं होगा। तो अगर किसी और हकीम से भी दवाई लें तो उसे कहें भाई अगर तो देसी जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है तो फिर मुझे खिला दें। अगर देसी जड़ी बूटी से नहीं बनी हुई है, इसमें कोई कुश्ता या केमिकल, कोई नशा, कोई ऐसी चीज डाली है, तो फिर हम दवाई हम आपकी नहीं लेंगे, ठीक है। और मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं, पता क्या कहते हैं मुझे आके, भाई कोई ऐसी दवाई दे दो हम 5 दिन में ऐसे हो जाएं, हम 10 दिन में ऐसे हो जाएं। और हकीम भी आगे से वैसे ही हैं फिर। और मैं कई दफा इश्तिहार पढ़ता हूँ, कई दफा जाओ ना कि बसों के नीचे लिखा होता है, दीवारों पे लिखा होता है 7 दिन की दवाई खाओ, ग्रांटेड इलाज है, और 90 साल तक बुढ़ापा आपके करीब नहीं आएगा। ये हकीम जैसे मरीज मांग रहे हैं वैसे हकीम चल रहे हैं। लो जी 3 दिन की दवाई खाओ, 200 साल तक आप बुढ़ापा नहीं आएगा, 100 साल तक आप बूढ़े नहीं होंगे। अजीब अजीब बातें लिखी जो मुझे बताते हुए शर्म आ रही। मेरे भाई, अल्लाह ने इंसान का जिस्म ऐसा बनाया, ना तो जल्दी ये कमजोर होता है और ना जल्दी ये सेहत पकड़ता है। ये मेरी बात याद रखिए। मैं जनरली बात कर रहा हूं। एक बंदे ने 3 साल हाथ रस्सी की है, ठीक हो गया, अपने मां के दूध की सारी मिख उसने बाहर निकाल के रख दी, और अब वो 7 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में कैसे ठीक हो जाएगा? मुझे बताएं, कैसे वो ठीक हो जाएगा? ठीक हो, मां भी बच्चे को दूध पिलाती है तो 2 साल तक दूध पिलाती है, फिर उसकी ग्रोथ चलती है जो 40 साल तक चलती है। हुक्मा के मुताबिक कहते हैं जी मां का दूध 40 साल तक रोगों में चलता है, ठीक है। 2 साल बाद मां दूध पिलाती है और ये हकीम के पास आते हैं, कहते हैं 10 दिन में हमें ऐसे कर दो। मेरे भाई, ये 10 दिन वाली दवाइयां ये केमिकल होते हैं, ये कुश्ता जात होते हैं, ये आपकी हड्डी का रोगन बाहर निकाल देंगे और आप पहले से भी ज्यादा वीक हो जाएंगे।
मुझे जान के कई जोर लगाते हैं भाई ऐसे दवाई बना दो, लेकिन हम नहीं ऐसा करते, हम अपनी तरतीब के साथ चलते हैं। जो मरीज होता है वो तो नादान होता है, ठीक हो गया। उस्ताजात का बिल्कुल हमारा जो भी प्रोसीजर है, हमारा कोर्स जो है ये 40 दिन वाला कोर्स, ये 40 दिन नहीं चलता मेरे भाई। मैंने एक बंदे को वीडियो में कह दिया कि 40 दिन का कोर्स है, वो कहता है ये देखो बंदा दूसरों को कह रहा है 10 दिन की दवाई ना खाओ, खुद 40 दिन में कह रहा है जवान हो। भाई ये 40 दिन की दवाई नहीं है, 40 दिन में आपको टेंशन, बोझलपन, थकावट खत्म हो जाएगी, शावत आपके ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। बाद में जो मजून की डब्बी होती है वो 6 महीने तक चलती है, वो थोड़ा थोड़ा आपने लेना होता है, काली मिर्च के बराबर या चने के बराबर, वो 6 महीने चलती है और आपकी दोबारा से ग्रोथ कर देती है। हमने एक नाम दिया हुआ 40 दिन का कोर्स, लेकिन 40 दिन के दौरान और जो मजून रेगमाई वाला कोर्स है 20 दिन के दौरान आप इतने के जोगे हो जाएंगे, आप शादी के काबिल हो जाएंगे, आपकी सेहत बहाल हो जाएगी, पहले दिन से टेंशन, बोझलपन, थकावट खत्म हो जाएगी, शहावत आपके ऊपर चल जाएगी, टाइमों के ऊपर चल जाएगी और जिस्म में एक तब्दीली आना शुरू हो जाएगी जो आपको महसूस हो, सुकून आ जाएगा जिस्म में। हमारा कोई भी कोर्स है, और जो हमारे ये कोर्स हैं 6000 वाला, 11000 वाला, 18000 वाला, 30000 वाला, 42000 वाला, 90000 वाला, मेरे भाई ये इनके नुस्खे अलग-अलग हैं। कई बंदा समझता खड़े यही एक ही दे, नहीं मेरे भाई वो और चीज है, वो और चीज है। अब 6000 वाला जो कोर्स है वो 90000 से कैसे मिल जाएगा मेरे भाई? 11000 वाला कोर्स है 30000 वाले कोर्स से कैसे मिल जाएगा? वो उसकी अपनी अफादियत है, उसका अपना मजा है, उसकी अपना खुमार है, उसका अपना फायदा है। और हम कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा, ये पंजाबी की मिसाल, जितना गुड़ उतना मीठा। मेरे भाई ये हमने एक तरतीब दी होती है, एक हमने लेवल रखा होता है, लेकिन हमारी और कम कीमत वाली दवाइयां ये ना समझे कि वो असर नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी असर करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप होती है और अब बंदे की अंदरूनी तौर पर ग्रोथ कर देती। ये निकालों से होशियार रहें, ये बेईमानी कर, मैं उनको भी वार्निंग दे रहा हूं कि मेरी वीडियो लगाकर आप दवाई नहीं बेच सकते। मेरी खुद बनाएं अपनी वीडियो, खुद अपना चलाएं, क्योंकि लोग मेरी शक्ल देख के या मुझे देख के दवाई ले लें आपसे, पता नहीं आप क्या खिला दें उनको, पता नहीं क्या खिला, पता नहीं क्या बनाया होगा जो आप खिला रहे हैं उनको। ठीक हो गया। ऐसे वो 15 दिन की वार्निंग दी है और इंशाल्लाह कार्रवाई होगी उनके दौरान। पहले आप वीडियो डिलीट कर देंगे तो आपकी मेहरबानी है, हम भी मुश्किल में पड़े, आप भी मुश्किल में पड़े। तो ये मैंने लोगों को बताना था कि मेरा चैनल हाफिज हकीम उमर फारूक टीवी है, इसके अलावा मेरा कोई चैनल नहीं है, इसके अलावा मेरा कोई शाख नहीं पूरे पाकिस्तान में। मेरा कोई QH नंबर या मेरी तस्वीर अपनी दुकान पे लगा के कोई बेच रहा है दवाई, वो खुद जिम्मेदार है। मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी हुई अपनी वीडियो लगा के या अपना QH नंबर लगाने की, मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी। ठीक हो गया। अगर कोई लगा रहा है, मैं हुकूमती अदारों से भी कह रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपने दवाखाने का जिम्मेदार हूँ, अपनी जगह का जिम्मेदार हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ। और मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल पूछना दवाई के बारे में, कोई दवाई लेनी है, कोई दवाई के बारे में पूछना है, वो मैं हाजिर हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी किस्म की हम मुज़र चीज़ दवाइयों में नहीं डालते। और दूसरी बात ये है कि किसी को अगर दवाई कोई लेट हो जाती है, कोई थोड़ी सी और टेंशन ले, जिनके पैसे हमारे पास आ जाते, कई दफ़ा बंदे टेंशन बहुत ले जाते हैं, पता नहीं पैसे खाएंगे, ऐसा नहीं होता। कोई एक आधा दिन 2 दिन लेट भी हो जाएंगे, आपके पैसे हमारे पास अमानत होते हैं जब तक आपको दवाई। कई दफ़ा डिलीवरी की वजह से दवाई थोड़ी सी लेट हो जाती है, वो गफलत कर जाते हैं, डिलेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ये हमारी दवाई, और TCS के ज़रिए हमारी पूरे पाकिस्तान में, DHL के ज़रिए पूरी दुनिया में हमारी दवाई जाती है। ठीक होगा जी। और हाफिज हकीम उमर फारूक मेरे टीवी चैनल का नाम है। ठीक हो गया जी। और 4 नंबर 0378 37 740 पहला नंबर, 0312 78 37 740 दूसरा नंबर, 0300 017 78 37 740 0300 017 78 37 यही है, ये हमारा तीसरा नंबर। और चौथा नंबर हमारा फॉरेन कंट्री, दूसरे मुल्क का है, और वो इंग्लैंड का नंबर है, UK का नंबर है। ये 4 हमारे नंबर हैं। 4 नंबरों के अलावा कोई हमारा नंबर नहीं है, कोई हमारी ऐसी शाख नहीं है जिसको हमने कोई नंबर दिया। कोई इन नंबरों के अलावा आपसे रब्ता करता है या आप मेरी वीडियो पर कोई और नंबर देखते हैं तो मेरी दवाई वहाँ नहीं पहुँचेगी। सिर्फ ये 4 नंबरों पे आप आर्डर देंगे तो आपको मेरी दवाई मिलेगी। आपको बाकी कोई अपना नंबर लगाता है तो आप उसके ज़िम्मेदार हैं और यहाँ वो देने वाला ज़िम्मेदार है। ठीक हो गया जी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अक्सर मर्द अपने आप को कमज़ोर कर लेते हैं, अपने आप को वीक कर लेते हैं अपनी ही गलत कारियों की वजह से, अपनी ही कमज़ोरियों की वजह से, हाथ रस्सी की मुश्तगनी की वजह से, और वो औरत के काबिल नहीं रहते, अपने आप को वीक कर लेते हैं।
تو ان ایسے مردوں کے لیے ہمارا 40 دن والا کورس ہوتا ہے، جو بالکل کمزور ہو جائیں ان کے لیے ہمارا 40 دن کا کورس ہوتا ہے۔ 40 دن کی دوائی، صبح شام کا کیپسول ہوتا ہے، 7 مجون ہوتا ہے۔ 40 دن کے بعد 2 تلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیپسول اور 1 مجون ریگ ماہی کی ڈبی ہوتی ہے، اور 20 کیپسول جو دیسی ہمارے ہربل ٹیمنگ والے ہم گفٹ دیتے ہیں۔ ایک کیپسول کا اثر 3 سال تک رہتا ہے۔ یہ مکمل کورس 11,000 روپے میں ہے۔ مجون ریگ ماہی والا کورس 11,000 روپے میں ہے، اور مجون جو 33 جڑی بوٹی والا ہے وہ 6,000 روپے میں ہے۔ پہلے دن سے آپ دوائی، زیادہ کمزور جو مرد ہیں وہ مجون ریگ ماہی والا کورس کریں۔ پہلے دن سے آپ دوائی شروع کریں گے، ٹینشن، بوجھل پن، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، شہوت آپ کی بہت اوپر چل جائے گی، ٹیمنگ آپ کی بہت اوپر چل جائے گی، اور دنیا کی رنگینیاں واپس آ جائیں گی۔ اور جن لوگوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، شادی ہو گئی اولاد نہیں ہوتی، 2 3 سال، 10 20 سال گزر گئے ہیں، وہ یہ 40 دن والا کورس کرے، اور اس کی جو وائف ہے وہ 7 مجون نساء اور زعفرانی کیپسول کھائے۔ اس سے 40 دن والے کورس سے کیا ہوگا، اس کے جراثیم بہت زیادہ ہو جائیں گے، پاس سیل ختم ہو جائے گی، اور عورت ادھر سے مجون نساء اور زعفرانی کیپسول کا اس کے انڈے بہت زیادہ بنیں گے اور ریلیز ہوئیں گے۔ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائے گا، اور الحمدللہ ہمارے پاس ایسے جوڑے ہیں جن کی 50 سال عمر تھی، 45 سال عمر تھی، اللہ نے ان کے گھروں میں خوشیاں دی، اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور نہ بے اولاد جوڑے مرد کیا کرے، 40 دن کا کورس کرے مجون ریگ ماہی والا 11,000 روپے کا، اور کیا کرے، اس کے لیے 2 مہینے کی پیکنگ ہوتی، مجون نساء زعفرانی کیپسول 4,000 روپے میں۔ اگر عورت زیادہ ہی ویک ہے، لکوریا ہے، اگر زیادہ ہی ویک ہو گئی ہے تو اس کی دوائی پھر بڑے کیپسول ہوتے ہیں، وہ 7,000 روپے کی ہے۔ اور اکثر بیٹیاں میری بہنیں گھروں میں اچار کھاتی ہیں، بایا بادی چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کو لکوریا چل پڑتا ہے، ہڈی کا روغن پیشاب کے راستے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے، ہلکے پڑ جاتے ہیں، جسم پہ سیاہیاں پڑ جاتی ہیں۔ ایسی میری بیٹی، میری بہنوں کے لیے ہمارا مجون نساء ہوتا ہے، اور پیریڈز کا آگے پیچھے ہو جانا، نہ کم آنا یا زیادتی ہو جانا، ان کے لیے انتہائی مجرب چیز ہے، انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ آپ کا چہرے پہ روانگی آ جائے گی، اور آپ کی اندرونی طور پر کمزوری دور ہونا شروع، اور جو لکوریا ہے وہ خشک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جن میری بیٹی بہنوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی، ایگز کا مسئلہ بن گیا، رسولیوں کا مسئلہ بن گیا، پانی کی تھیلیاں بن گئی، ان کے لیے انتہائی مجرب چیز، انتہائی مجرب چیز، اور انڈے بہت زیادہ بنیں گے اور ریلیز ہوئیں گے۔ اور مرد کا جراثیم اگر ویک بھی ہے، کمزور بھی ہے، مقناطیس کی طرف اپنی طرف کھینچ لیں گے، اور اللہ کے فضل سے دوائی کے دوران ہی حمل ٹھہر جائیں گے۔ اور الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کسی مرد کی دوائی 11,000 روپے کی، عورت کی دوائی 4,000 روپے کی۔ اگر عورت مجون ریگ نساء اور زعفرانی کیپسول بڑے لے گی تو وہ 7,000 روپے کی۔ وہ زیادہ کمزور عورتوں کے لیے ہوتا ہے، جن کو پرانا لکوریا ہو جائے، پرانا لکوریا، ان کے لیے یہ ہے۔ اور مرد کی دوائی 11,000 روپے کی، عورت کی دوائی 4,000 اور 7,000 روپے کی۔ اور کسی میرے بھائی کو، میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال اور واٹس اپ نمبر اوپر آ رہا ہے، مجھے کال کریں، واٹس اپ کریں، TCS کے ذریعے، لیپڈ کے ذریعے، پوسٹ آفس کے ذریعے۔ یہ دوائی 2 دن کے اندر پورے پاکستان میں آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی۔ اور جو ہمارا پارسل آتا ہے اس کے اوپر کوئی چیزیں لکھی ہوتی، وہ سیکریسی ہوتی ہے، سیکرٹ ہوتی ہے۔ کوئی کسی قسم کی دوائی 3 شاپروں میں ہماری پیک ہوتی ہے، اور جس کا نام لکھا ہوئے گا اس کو ہی وصول ہوئے گی، اس میں رازداری ہوئے گی۔ اکثر بندے کہتے ہیں یار اوپر کوئی حکمت کا کوئی سٹیکر تو نہیں لگا ہوتا، ہماری کوئی پڑھ نہ لے، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، ہماری دوائی سیکریسی میں آتی ہے۔ کسی کو ضرورت ہو تو مجھے کال اور واٹس اپ کر سکتا ہے۔ اور قبض کی دوا، ہیپاٹائٹس C کی دوا، خارش کی دوا، اور گردے کی درد کی دوا، یہ 4 قسم کی دوائیاں ہماری بالکل فری ہوتی ہیں۔ کسی میرے بھائی کو، میری بہن کو ضرورت ہو، مجھے کال کرے، واٹس اپ کرے، TCS کے ذریعے، لیپڈ کے ذریعے، فری آپ کے گھر میں آپ کو دوائی ملے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی بہت تھوڑی سی زندگی ہے، یہ فنا کی جھونک ہے، یہ مکڑی کا جالا، یہ ریت کا پانی، یہ دھوکے کا گر، مچھر کا پر۔ اس کو کیا وجہ دی ہے؟ یہ مچھر کا پر ہے، یہ ریت کا پانی، ریت میں بھی کبھی پانی، زندگی ایسے ہے۔ ایک وقت آئے گا، وہ وقت ضرور آئے گا، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمیں پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہماری ہڈیاں بھی یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہمارا گوشت پوچھ سڑ جائے گا اور مٹی میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور قرآن جس کو یوں کہتا ہے، جس کو قرآن نے فرمایا کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، جیسے تمہارا وجود تھا ہی نہیں، جیسے تم اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے، جیسے ہمارے دادا پردادا، ان کے والد، ان کے کہاں چل گئے،
उनकी शक्लें ख़त्म हो गई, उनका पैसा ख़त्म हो गया, उनके महल ख़त्म हो गए, उनके घर ख़त्म हो गए, उनकी उनकी राजनीतियाँ ख़त्म हो गई, उनके सारे महल्लात, उनका पैसा, खेतियाँ बाड़ियाँ सब ख़त्म हो गई। एक कमरे में 40-40 साल सोने वाले, एक दूसरे का दम भरने वाले, शक्लें भूल जाते हैं, शक्लें भी ख़त्म हो जाती हैं, शक्लें याद नहीं रहती। पोता पूछता है अब्बा दादा की कब्र कहाँ हो, कहता पता नहीं यहीं कहीं मिल गए, मट्टी में मट्टी हो गए। और वक्त का तेज़ रफ्तार पहिया चलता है, फिर वो यादों को भी इतना दूर ले जाता है, हरफ़े गलत की तरह हम ख़त्म हो जाएंगे, हरफ़े गलत की तरह हम मिट जाएंगे, ये बोली बसरी दास्तान रह जाएंगे। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले मेरे भाइयों, मेरी हर वीडियो के बाद में ये अल्लाह रसूल की बात होती है। शायद कि किसी के दिल में उतर जाए हमारी बात, तो ये अल्लाह रसूल की बात होती है कि किसी की ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी, किसी को धोखा फ़रेब देंगे आप, किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, उसका हिसाब देना पड़ेगा, चाहे किसी भी मामले से है, किसी भी के साथ उसका पैसे के साथ तल्लक है, दवाई के साथ तल्लक है, किसी भी दुनिया के मामले के साथ तल्लक है। किसी को आप धोखा दे रहे हैं, वो उसको धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, हराम की ज़िंदगी से, हराम के पैसे से, हराम का काम से और झूठ से और चोरी से, चुगली से तौबा करें। अपनी ज़िंदगी को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर गुजारें, अल्लाह ताला के अहकामात मानकर गुजारें। अल्लाह दुनिया भी बना देंगे, अल्लाह आखिरत भी बना देंगे। आज से मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। जितना इन कानों ने गलत सुना, ये इन आँखों ने गलत देखा, ये ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। और वो माफ़ करने वाला ऐसा है, वो कहता है कि इल्ला मन ताब व आमन व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआति मा सफ़रा। जो मेरा बंदा तौबा कर ले, ये मेरी तौबा। फरमाया पिछले सारे ही मैंने उसके गुनाह माफ़ कर दिए, सगीरा कबीरा सारे गुनाह मैंने माफ़ कर दिए, और उसने फिर अच्छे अमल करने शुरू कर दिए। इल्ला मन ताब व आमन व आमिला अमलन सालिहन, साले अमल, अच्छे अमल करने शुरू कर दिए। अच्छे अमल क्या? नमाज की बंदी हो, कुरान की तिलावत हो, और अल्लाह के अहकामात मानकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी हो। फरमाया जितने पिछले तुमने गुनाह किए ना, मैं सारे ही नेकियों में तब्दील कर दूंगा। कोई है ऐसा बात जो माफ़ भी करे और अता भी करे, जो माफ़ भी करे और अता भी करे। तो मेरे भाई और दोस्तों, आज अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। अल्लाह जल्ल शानु मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।